کہ صبح کی نماز کھڑی ہو جائے پھر ہم سنت ادا کریں، اس کی ترتیب کیا ہے؟ میرے دوستو، حدیث پاک میں عام حالات یہ ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے پھر فرض نماز پڑھیں گے، پھر آپ سنت اور نفل نہیں پڑھ سکتے الا رکعت الفجر، حدیث پاک میں ہے بیکی کے اندر، اور اس طرح سنن دارمی کے اندر، اس طرح باقی کتابوں میں بھی 2-4 حوالے میں آپ کی خدمت میں مزید بھی پیش کر سکتا ہوں، ان میں موجود ہے کہ رکعت فجر جو ہے اس پر اجازت ہے۔ اگر آپ کو سلام کے ملنے تک، سلام سے پہلے تک صبح کی نماز میں ملنے کا یقین ہو کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، پھر مسجد کے کسی کونے میں، کسی ستون کی اوٹ میں آپ صبح کی سنت ادا کریں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ اور اگر بالفرض والمحال آپ کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں صبح کی، اور فجر کی نماز آپ نے پھر پڑھنے پہ آپ آ گئے کہ اگر آپ سنتیں میں مشغول ہوں گے تو نماز چلی جائے گی، پھر آپ فرض میں آ جائیں۔ جب آپ فرض پورا کر لیں فوراً آپ نے سنتوں کو نہیں دہرانا، بلکہ آپ نے حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، ما لم تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت آپ نے فجر کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، جو سورج کی طلوع ہونے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ فرائض کے بعد تو نماز کے بعد اجتماعی دعا امام کرے گا، مقتدی بھی کریں گے، یہ تو ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ لوگوں نے ویسے ہی اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اعلاء السنن المحدث الناقد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی اس سنن کے اندر تفصیل دی ہے، روایات دی ہیں کہ سنت نماز فرض کے بعد اجتماعی دعا کو ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 230 ہجری رحمہ اللہ، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو حدیث پاک کی نظر سے مل جائے گی۔ ہاں، ہم اس دعا کو فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، سنت مؤکدہ نہیں کہتے۔ کسی کو عذر ہو، کوئی جلدی ہو، کوئی مجبوری ہو، اٹھ کے جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے، اٹھ کے چلے جاؤ، میں انہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تمہیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اللہ کے در کے منگتے ہیں، ہم تو اللہ کے در کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے محتاج ہیں، ہمیں اس در نے بھی نعوذ باللہ دھتکار دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا ہم مانگیں گے۔ جسے ضرورت ہے وہ دعا مانگے، جسے نہیں ضرورت وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس پر دوسری رائے تو نہیں ہے۔ جگہ پر جمعہ نہیں ہو رہا اور محلہ کی دوسری مسجد میں ہو رہا ہے، تو کیا وہاں جا کے ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کرونا وائرس کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ بالکل دوسرے محلے میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جمعہ کی نماز ادا فرمائیں۔ اگر آپ کو جانے میں کوئی سیکورٹی پرابلمز نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا، کوئی لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، آپ کو دوسری مسجد میں جانا چاہیے، وہاں پر جمعہ کی نماز آپ کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے گھر میں؟ پینٹ شرٹ میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ، آپ اسکول ٹائم پر ہیں یا اپنے جاب کے ٹائم پر ہیں، آپ کو مجبوری ہے پہننے کی، ورنہ عام طور پہ آپ یہ کپڑے استعمال فرمائیں، بہتر ہے۔ کسی مجبوری میں، تعلیم کی وجہ سے، آپ جاب کی وجہ سے، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیوٹی کی وجہ سے آپ پہن رہے ہیں، تو پھر آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کی پینٹ اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ کے جسم کی اعضاء کی ساخت واضح نظر آئے، اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ پہننا اور ننگا ہونا ایک ہی برابر ہے، لہٰذا آپ کی پینٹ ڈھیلی ہونی چاہیے، جینز کی طرح نہ ہو جس سے آپ کے ڈھیل ڈول کو سمجھ نہ سکے، جسم کی ساخت اس میں محفوظ رہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لوگ موبائل پر ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں، اس کے بعد لوڈ کرانے پر اضافی پیسے بھی کمپنی کی طرف سے کاٹ لیے جاتے ہیں، کیا یہ پیسے دینا سود میں شامل ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا بھی ہے، وہ بھی کر دیتا ہوں۔ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اس میں اگر 1000 روپے ہوں تو روزانہ 30 منٹ اور SMS ملتے ہیں، کیا یہ بھی سود میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ اسی پیسہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بھائی عاصم، آپ کے سوال کی دو الگ الگ حصے ہیں۔ نمبر ایک ہے موبائل کے اوپر آپ لون لے لیں۔ نمبر 2، آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنایا ہے، اس میں جو آپ کو منٹس اور فیسیلیٹیز مل رہے ہیں 1000 روپے رکھنے پہ، اس کے بارے میں جو پہلی بات ہے، آپ لون نہ لیا کریں، یہی بہتر ہے۔
मजबूरी में आपको लोन लेना पड़ा है कंपनी से, फिर उन्होंने आपके बैलेंस से काट लिया है, तो ये सूद शुमार नहीं होगा। इसकी एक तफसील है, क्यों नहीं होगा, डिटेल आप फिर कभी इस पर पूछ लें या इस पर पढ़ लें, आपको फतावा की शक्ल में मिल जाएगा। नंबर 2 जो सवाल है, जो आपने 1000 रुपये अपने इजी पैसे अकाउंट में रख दिए हैं, फिर आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, मिनट्स मिल रहे हैं, मैसेजिंग मिल रही है और उस पर जीबीज़ मिल रही हैं, याद रखें ये सरीहन सूद है, ये वाज़े सूद है, इससे बचें। जो आपको मिनट्स मिल रहे हैं उसमें से 1 मिनट आपने इस्तेमाल किया, आपने सूद खाया है। 1 मैसेज सेंड कर दिया, आपने सूद खाया है। 1 MB KB भी आपने उसमें आपने इस्तेमाल कर ली, आपने सूद के मामले को उठाया है। इससे बचें, 100% बचें। ये निरा सूद है, ऐन सूद है, वाज़े सूद है। जनाजा पढ़ने के लिए मैयत को मस्जिद के अंदर रखा जा सकता है या नहीं, जबकि मस्जिद का मेहराब भी नहीं है और बाहर बारिश भी है। कौन भाई हैं सवाल वाले? ये मोहम्मद अहमद अता भाई मोहम्मद अहमद, अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। देखो आपके नाम में 3 हिस्से हैं, अहमद, मोहम्मद और अता, तीनों नुक्ते से पाक हैं। आपको अपना अकीदा और अपना मज़हब भी ऐसे रखना चाहिए, वो भी आपके ऑब्जेक्शन और नुक्ते से पाक हो, शैतान वाले कभी उस पर डांट न रख सकें। मेरे भाई, मस्जिद में आप मैयत को नहीं रख सकते कि आप उसका जनाजा पढ़ें। बेहतर ये है मैयत मस्जिद से बाहर हो और लोग वहाँ ठहर के नमाज पढ़ें। और अगर किसी मजबूरी में आपको मस्जिद में ही पढ़ना पड़ गया है तो कम अज़ कम मैयत की चारपाई बाहर रख लें, बाकी इमाम थोड़ा सा बाहर हो जाए और मुक्तदी बाकी मुकम्मल के मुकम्मल अगर मस्जिद में आ जाएंगे फिर इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको मस्जिद में अदा न करें, इसको जनाजा गाह में अदा करें। जनाजा पढ़ने के लिए मैयत को मस्जिद के अंदर रखा जा सकता है या नहीं, जबकि मस्जिद का मेहराब भी नहीं है और बाहर बारिश भी है। भाई, मस्जिद में आप मैयत को नहीं रख सकते कि आप उसका जनाजा पढ़ें। बेहतर यह है मैयत मस्जिद से बाहर हो और लोग वहाँ ठहर के नमाज पढ़ें। और अगर किसी मजबूरी में आपको मस्जिद में ही पढ़ना पड़ गया है तो कम अज़ कम मैयत की चारपाई बाहर रख लें, बाकी इमाम थोड़ा सा बाहर हो जाए और मुक्तदी बाकी मुकम्मल के मुकम्मल अगर मस्जिद में आ जाएंगे फिर इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको मस्जिद में अदा न करें, इसको जनाजा गाह में अदा करें। फांसी का वक्त सुबह ही क्यों? अल्लाह अकबर। भाई सिकंदर ज़ुल्करनैन, बादशाहों वाले नाम आपके हैं, ये बादशाहों के काम है फांसियाँ देना। आप ही बताएं भी सुबह के वक्त क्यों है, ये भी आप मौलवी मुफ्ती के ज़िम्मे लगा रहे हैं। चलो आपने सवाल कर लिया तो मेरे जहन में इसकी 3 जवाब आ रहे हैं। अगर ठीक हुए तो अल्लाह की तरफ से है, गलत हुए तो शर शैतान की तरफ से है। जो फांसी में सुबह वक्त रखा जाता है ना, ये एक बार मुझसे एक एडवोकेट भाई ने भी सवाल किया था, हमारा पेटी बहन भाई है, हम बाहर में थे, तो मैंने उसे कहा मेरे भाई ये तो आप लोगों की बाकायदा प्रॉपर फील्ड है, मैं तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए नहीं आता। फिर भी इसकी 3 वजूहात बन सकती हैं। नंबर 1, सुबह के टाइम पे इसीलिए उसे फांसी देते हैं कि हमारे डॉक्टर हजरात कहते हैं कि उस वक्त खून की सर्कुलेशन जो है ये रात 11 बजे से रात 3 बजे तक ये अच्छी तरह ब्लड की सर्कुलेशन हो चुकी होती है और जिगर खून फेंक के फलां पतनी पूरी तरतीब बताते हो चुका होता है, वो बेहतर टाइम है। इसलिए आम टाइम की बनिस्बत उस टाइम में फांसी के अंदर तकलीफ नहीं होती। दूसरी वजह यह होती है कि जिस दिन फांसी का कहा गया है आम तौर पे उमूमन तारीख तो रात 12 बजे शुरू होती है, लेकिन लोग दिन की सुबह को दिन का आगाज़ कहते हैं, तो दूसरे दिन के आगाज़ से पहले तक आप उसको फांसी दे दें ताकि उससे जो पहले जो औकात है वो अपने पूरे वक्त को जी ले जितना टाइम उसकी ज़िंदगी का लिखा गया है। और एक वक्त स्कूटी प्रॉब्लम पे भी एक वजह हो सकती है, वो ये है कि उस वक्त रेजिस्ट का ख़तरा, रिएक्शन का ख़तरा, एहतजाज का ख़तरा, फड्डे और लड़ाई का ख़तरा कम होता है और इस पर जो है ना क्या कहते हैं वो है ताकि उस टाइम आसानी से जो है ना सज़ाए मौत उसे दे दी जाए। और शायद एक चौथी वजह भी हो सकती है, आपकी भाई सिकंदर बरकत है, आपकी वजह से मेरे जहन में एक चौथी वजह भी आ रही है। चौथी वजह ये हो सकता है कि हो सकता है इस लाश ने बहुत दूर जाना हो, जब दूर जाना हो तो शाम से पहले अंधेरे से पहले पुराने ज़माने में तो लोग अंधेरों से बिदकते थे, रात को तदफीन के वक्त अंधेरे से पहले उसकी तदफीन भी हो जाए, जनाजा दफन कफन सब कुछ हो जाए, इसलिए भी सुबह से पहले देते हैं। बाकी आप जेलर से पूछें, जेल खाना वालों से पूछें, फांसी देने वालों से पूछें, आपको इस मसले में बेहतर रहनुमाई मिल सकती है। इस्लामिक बैंक से लेन देन कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है
اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اسلامک بینکاری پر ہمارے علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی دامت فیوزہم اور ان کی ٹیم کی تحقیق یہ ہے کہ جو اسلامک بینکاری، اسلامک بینک ہے، میزان بینک ہے، یہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں، لہٰذا اس میں انویسٹمنٹ کرنا اور ان کے معاملات میں چلنا، یہاں اکاؤنٹ کھلوانا اور ان کے ساتھ معاملات کی لین دین ان حضرات کی نظریے میں جائز ہے۔ باقی ایک جمہور کی معتد بھی طاقت اور قوت ہے علماء کی، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ آپ کی جس طرف رجحان زیادہ ہو آپ اس کو عمل کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اس پر گناہگار نہیں ہیں، آپ ایک عالم دین کی رائے کو لے کر چل رہے ہیں، اس پر ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو حضرت مولانا کے فتوے کو، جسٹس صاحب کے فتوے کو عمل پیرا ہو کے اس بینک میں اپنے معاملات رکھتے ہیں، ہم اسے سود خور نہیں کہیں گے، کیوں؟ وہ بھی ایک مسئلے میں آیا ہوا ہے اور ایک جید علماء کی زیر نگرانی بورڈ کی بات کو تسلیم کیے ہوئے ہے۔ ہاں، اگر آپ کا رجحان اس طرف نہیں ہے، باقی حضرات کی طرف ہے، تو آپ وہ نہ کریں۔ میں آپ کو اپنے ذاتی طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس مسئلے میں علماء کی آراء اس حد تک آ جائیں کہ اس مسئلے پر اجتہاد کی گنجائش اور اس پر تحقیق کی گنجائش موجود ہو، تو وہ مسئلہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح وہ مسئلہ عام حالات میں رہتا ہے، پھر اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ صبح کی جماعت سے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ کیا پہلے پڑھے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ صبح کی سنت کے بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کو سلام تک ملنے کی امید ہے، اتحیات تک ملنے کی جماعت میں امید ہے۔ آپ کسی کونے میں کسی اس کے ساریے کی اوٹ میں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے، آپ ویسے کسی نہ کسی کونے میں پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر اس طرح کے پڑھنے میں موجود ہے۔ اور اگر آپ نہ پڑھ سکے اور فرضوں میں شامل ہو گئے تو پھر آپ اشراق کے بعد آپ اس سنت کو ادا فرمائیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ عورتوں کو جمعہ والے دن خطبے کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں نماز کے لیے؟ اذان کے بعد بھی کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اور وہ عورتیں جو کسی گاؤں میں رہتی ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خاتون خانہ کو خطبے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اس پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے۔ جب اذان ہو گئی بس ظہر کا وقت اس کے لیے شروع ہو گیا، اس نے ظہر پڑھ لینی ہے۔ جو گاؤں میں رہتے ہیں آپ گاؤں کی تھوڑی تفصیل دیں، کون سا گاؤں جہاں جمعہ ہوتا ہے یا جہاں ظہر ہوتی ہے؟ کون سا گاؤں جو فنائے شہر میں ہے یا شہر کے بغیر ہے، دور سے ہٹ کے ہے؟ دور سے ہٹ کے والے تو ظہر ہی پڑھیں گے، جو فنائے شہر میں ہے اس کو حکم وہی ہے جو شہر والا ہے، لہٰذا وہ بھی اذان کے بعد اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہم ایک بار اس اذان کے ساتھ جواب دیتے ہیں، کیا ایک اذان کا جواب دیں یا 5 وقت اذان کا بھی جواب دے سکتے ہیں؟ ہر اذان کا آپ جواب دیں گے، ہر اذان سے مراد ہر وقت کی اذان کا۔ صبح کی اذان آپ نے سنی، جواب دیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے جواب دینا ہے۔ ہاں، جمعہ کی خطبے والی جو اذان ہے اس کا جواب آپ نے دل میں تو دہرائیں، زبان نہ ہلائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے۔ اس کے جواب کے لیے ایک اصول سمجھ لیں، مثلا آپ کے قریب 10 مساجد ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کی اذان کا آپ نے ایک بار اگر جواب دے دیا ہے تو باقیوں کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک اوقات کی مختلف طرف سے اذانیں آ رہی ہیں۔ ہاں، اگر اوقات زیادہ ہیں یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اس طرح ہے تو پھر آپ جو اذان بھی سنیں گے اس کا جواب دیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ خود دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ حدیث پاک میں نماز جنازہ کو دعا فرمایا گیا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مشروع ہے اور جو شریعت میں موجود ہے وہ ہے دفن کے بعد قبر کے اوپر والی۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد دعا کرنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا، سفر کی ابتدا کی دعا، سفر کے اختتام کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، سواری سے اترنے کی دعا، یہ شریعت میں موجود ہے، اس کے لفظ بھی موجود ہیں۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد
سلام کے فوراً بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کے لفظ شریعت میں موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو آپ پیش کریں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جو بھی مانگ لیں، میں نے کہا جو بھی مانگ لیں بتایا جا رہا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں شریعت کے اندر کوئی دعا ثابت اور متعین نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ پڑھ دیتے، جیسے آپ سونے والی پڑھ دیتے ہیں، اٹھنے والی پڑھ دیتے ہیں، کھانے والی پڑھ دیتے ہیں، کھانے کے بعد والی پڑھ دیتے ہیں، مسجد آنے جانے کی پڑھ دیتے ہیں، تو آپ اس کی بھی پڑھ دیتے، اگر کوئی دعا متعین ہوتی تو متعین نہیں ہے۔ باقی آپ کہیں گے جو دعا اچھی بات ہے کہیں کر لیں، میرے بھائی اچھی بات ہے کہیں کر لیں، اس کا بھی شریعت میں ایک موجود ہے اصول، اچھی بات ہے وہاں کریں گے جہاں پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین شریعت کی مہر لگائی ہوگی۔ ادھر رسول اللہ نے نہیں مانگی، اللہ کے رسول نے دعا نہیں دی، متعین نہیں کی، تو ہم کون ہیں؟ پھر تو یہی بات ہے کہ سجدہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لہٰذا صبح کے 2 فرضوں میں 4 سجدے ہیں، ہم 5 کریں گے۔ آپ کہیں گے جی ہم 5 نہیں کریں گے، حضور سے ثابت نہیں ہے، تو میرے بھائی جنازے کے سلام کے فوراً بعد دعا ہم بھی نہیں مانگیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ دعا 2 قسموں کی ہے، دعا کے بعد تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، تو اگر آپ سلام کے فوراً بعد جنازے کے دعا کرا دیتے ہیں اس کا معنی لوگ چلے جائیں، اور اگر آپ قبر پہ دعا کراتے ہیں تو اس کا معنی لوگ ٹھہرے رہیں۔ تو دعا وفا والی کرو، بے وفائی والی نہ کرو۔ وفا والی دعا یہ ہے کہ قبر تک پہنچائیں، 2 قرات ثواب ملے گا، جنازہ پڑھنے کا 1 قرات ثواب، تدفین میں شرکت کے 2 قرات کا ثواب۔ 1 قرات جبل احد جتنا ہے، احد پہاڑ جتنا، 2 احد پہاڑ جتنے ثواب ملیں گے۔ وفا والی دعائیں سکھائیں، بے وفائی والی دعاؤں سے بچیں۔